الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته ونور عرشه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمير الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صدر احترام تشریف فرما میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. سامعین محترم، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے جسے ہم سب کے آقا سارے جہان کے سردار نبی اعظم نبیکم الاعلی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر ہم اور آپ نے پڑھ لیا تو یہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروانہ ہے، یہ تحفہ ہے کہ ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور ہمارا اور آپ کا یہ طریقہ بھی ہے کہ بچے یا بچی کی پیدائش کے وقت ہمارے اور آپ کا نظریہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اگر اس کے کان میں کوئی آواز جاوے، کوئی آواز ڈالی جاوے تو وہ ایک کلمہ حق یعنی رب کعبہ کا وہ جو کلمہ جسے ہم اور آپ پڑھ کر کے مسلمان ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں ان کے کانوں میں بلند کیا کرتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اور آپ کے ساتھ بہت بڑا تحفہ اور انعام ہے. لیکن میرے بھائیوں، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اور آپ کلمہ پڑھ لیں کامیاب ہو جائیں گے. علماء نے اس کی تفسیر یوں لکھی ہے کہ ہمارا اور آپ کا جو کام ہوتا ہے کہ ہم کلمہ پڑھ لیں، کلمہ کے جو مقاصد ہیں، جو مطلب ہیں اور جو مسائل ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ تو بلند کیا، ہم اور آپ نے اس کی دستخط تو کر دی، ہم اور آپ نے اس کی مہر تو لگا دی، ہم اور آپ نے اس میدان میں اسلام کے ایوان میں اپنا داخلہ تو لے لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے. لیکن داخل ہونے کے بعد ہمارے اور آپ کے اوپر کوئی ذمہ داریاں لاحق ہوتی ہیں. مثلا ہم ہوں یا آپ ہوں، دنیا کا کوئی بھی فرد ہو، کسی بھی کمیٹی میں، کسی بھی یونیورسٹی میں، کسی بھی مدرسے یا مکتب میں جب وہ داخلہ لیتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اوپر کئی سارے مقاصد اور قواعد ضابط ہوتے ہیں. اس کے اوپر یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ آپ کا داخلہ اس بات پر ممنوع ہوگا کہ اگر آپ نے ان تمام قواعد پر عمل کیا اس کے بعد آپ کو یہاں رہنے کی انٹری ہے، یہاں آپ کو رہنے کی اجازت ہے. اگر آپ نے اس کے برخلاف کوئی کام کیا تو آپ کو اس درسگاہ سے، اس کنٹری سے اور اس ایوان سے برخاست کر دیا جائے گا. اسی طریقے سے رب کعبہ کا بھی نظام ہے، اسی طریقے سے دنیا کے کائنات کے سردار کا نظام ہے، اسی طریقے جس نے اس دنیا کو بنایا، جس نے اس دنیا کو سجایا، جس نے ہمیں اور آپ کو جان دیا، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پلنے اور پھلنے کا سلیقہ اور ہنر دیا، اس رب کعبہ کا بھی ایک نظام ہے، ایک قواعد ہے، ایک ضوابط ہے کہ اگر تمہیں ہمیں اور
اور آپ کو اس دنیا میں رہنا ہے تو ان تمام قواعد اور ضوابط کے ساتھ رہنا ہے. یہ تمام قواعد اور ضوابط ہمارے اور آپ کے اوپر عائد ہوتے ہیں. اس پر یہ واجب ہوتا ہے، ہر امت محمدیہ پر، ہر مسلمان پر یہ واجب ہوتا ہے، یہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اس رب کعبہ کے تمام قوانین و ضوابط کا اعادہ کریں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں. میرے بھائیوں، رب کعبہ نے پورے امت مسلمہ میں سب سے پہلے ایک چیز کو نافذ کیا ہے جسے دنیا صلاۃ کے نام سے جانتی ہے، جسے دنیا نماز کے نام سے جانتی ہے، جسے دنیا ہر چیز سے، ہر بلا اور مصیبت کے نام سے جانتی ہے. یہ ہر بلا اور مصیبت شفا دینے والی چیز ہے، وہ نماز کی چیز ہے. روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرشش نماز بود کہ کل میدان محشر کا جب پورا عالم ہوگا، تمام فرشتے جمع ہوں گے، 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائیں گے. پوری دنیا کے اندر جتنے بھی امتی ہیں، چاہے بھی کسی بھی نبی کا امتی ہو، تمام امتیوں کو جمع کیا جائے گا. جمع کرنے کے بعد رب کعبہ سب سے پہلا کوسچن یہ کرے گا، رب کعبہ سب سے پہلا یہ سوال کرے گا کہ بتاؤ ہم نے تمہارے اوپر نماز فرض کی تھی، تم نے نماز کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ ہم نے تمہارے اوپر نماز عائد کی تھی، تم نے ہمارے اور آپ ہمارے اس ایوان میں، تم نے ہمارے اس کنٹری میں، تم نے ہمارے اس دنیا میں اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے صدا کے ساتھ اگر داخلہ لیا ہے، پروانہ لیا ہے، اگر اس میں داخل ہوئے ہو تو ہمارا یہ قانون تھا، ہمارا یہ ضوابط تھا، ہمارا یہ نظام تھا کہ تم اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے شان میں جو نظام بنایا گیا، جو قانون بنایا گیا، اس پر عمل کرنا تمہارا ضروری تھا، فرض تھا، واجب تھا. تم نے کیا کہ نہیں کیا؟ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن رب کعبہ اس کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں اور آپ سے سوال کرے گا. دوسری بات، اگر ہم اور آپ نے نماز کو اپنا حصول مقاصد بنایا، اپنی زندگی کو مقصد بنا کر کے اپنے عالم کو، اسلام کے عالم کو لہرانے کی کوشش کیا، تو رب کعبہ کی قسم تمہارے اور ہمارے فتح اس دنیا میں نصیب ہونی ہی ہے. جیسے مکہ المکرمہ رب کعبہ کے حبیب محمد عربی نے فتح کیا، جس طریقے سے اور تمام ممالک میرے نبی نے فتح کر کے دنیا کو دکھایا، کس طریقے سے دکھایا؟ نماز کے ذریعے سے. نماز پڑھی، رب کعبہ سے اپنے احکامات کو، اپنے رشتے کو مضبوط کیا. رب کعبہ نے تمام دنیا کی کامیابی کو ان کے قدم میں ڈال دیا. میرے بھائیوں، دوسری طرف آتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے اوپر، ہمارے اور آپ کے نبی یہ بات کوئی بتانے والی چیز نہیں ہے. الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے سب سے حبیب، کائنات کے سب سے اعلیٰ، کائنات کے سب سے برگزیدہ اگر کوئی نبی دنیا میں آیا ہے تو ہم سب کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. میرے بھائیوں، تمام دنیا کو جب اللہ رب العزت نے پیدا کیا، مسئلہ یہ آتا ہے کہ میرے نبی کا وجود کب ہوا، میرے نبی کا ظہور کب ہوا؟ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود سب سے پہلے ہوا ہے اور ان کا ظہور سب سے اخیر میں ہوا ہے. اب عوام اس بات پر اختلاف کرتی ہے کہ میرے نبی کا ظہور وجود کیسے پہلے ہوتا ہے؟ وہی اول بھی ہو سکتا ہے، وہی آخر بھی ہو سکتا ہے. آخر مسئلہ کیسے ہے؟ ہوگا تو ایک ہی، یا تو وہ اول ہوگا یا تو آخر ہوگا. ایک آدمی اول اور آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء نے اس کا نقطہ یوں بیان کیا ہے، ہمارے اور آپ کے عوامی لینگویج میں یہ بتایا ہے کہ آپ نے ایک چیز جانی ہوگی، کلا کے اندر ہر بچہ جانتا ہے، آپ نے بھی اسکول میں پڑھا ہے، آپ نے بھی مدرسے میں پڑھا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے. اس میں ایک چیز آتی ہے، لنگڑا پرکاش کے نام سے جانی جاتی ہے، جس سے بچے اور ہم اور آپ کلا بناتے تھے زمانے طفلے میں، زمانے طالب علمی میں. لیکن جب اس کو کام کرنے کے، اس کو استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے بیچ والے حصے کو رکھتے ہیں اپنے کاپی پہ، اپنے کاغذ پہ. رکھنے کے بعد سب سے پہلے وہ بیچ والا اس پر پڑتا ہے، اس کے بعد دوسرا آتا ہے، دوسرا پورے دائرے کو بناتا ہے. بنا دینے کے بعد اس کے بعد جو بیچ کی جو بندی پڑتی ہے سب سے پہلے پڑتی ہے، لیکن دوسرا آتا ہے پورا دائرہ بناتا ہے. بنا دینے کے بعد جب دوسرا پورا دائرہ بنا دیتا ہے، بنانے کے بعد وہ بیچ والا پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہاں ایک
بندی پڑی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی بندی اول بھی ہے، وہی بندی آخر بھی ہے۔ اسی طریقے سے میرا نبی محمد عربی اول بھی ہے، آخر بھی ہے۔ میرا نبی دنیا کا سب سے بڑا سردار ہے، میرا نبی کائنات کا سردار ہے، میرا نبی نبیوں کا اعلیٰ ہے، میرا نبی نبیوں کا امام ہے۔ سارے نبی جمیل ہیں، اجمل حضور ہیں، کامل تو سب کے سب ہیں، مکل اکمل حضور ہیں۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، انقلاب دہر کا روح رواں وہ کون تھا، باعث تخلیق ہستی کن فقا وہ کون تھا، وہ کی نازا جسم تھا خود خالق عرش عظیم، ایسا کامل اس جہاں میں اے زمانہ کون تھا۔ او میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، جہاں میں آپ جب آئے کھلا میں خانہ وحدت کا، جہاں میں آپ جب آئے کھلا میں خانہ وحدت کا، دیا پیغام فارا کی چوٹی کو پیغام وحدت کا۔ اور آپ کو میں بتاؤں، وہی میرا نبی ہے جو آخر دم تک ہمارے اور آپ کے لیے روتا رہا ہے، ان کے رومال لہو لہان ہو گئے ہیں۔ کوئی دنیا کا ایسا نبی نہیں ہوگا جو اپنے امتیوں کے لیے اتنی فکر کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرا ایسا نبی ہے جو ہمارے اور آپ کی فکر اتنا کرتا رہا ہے، اتنا کرتا رہا ہے کہ آخر میں وفات کے قریب قریب رب کعبہ سے یہ پروانہ لے کر گیا ہے، ایک معاہدہ لے کر کے گیا ہے کہ اے ربا، تو اس دنیا سے مجھے تو لے جاتا ہے، لیکن یہ بتا دینا کہ میرے جانے کے بعد میرے امتیوں کا تم کیا کرو گے۔ رب کعبہ نے کہا تھا کہ اے میرا حبیب، آپ جائیے، اس کی ذمہ داری میری ہے۔ کل میدان محشر میں اگر آپ اپنے امتیوں کے مقابلے میں آ جائیں گے سفارش کے لیے، تمہاری امتیوں کے جنت کا پروانہ میرے ذمہ ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کی گفت و فکر کرو۔ آج ہمارے اور آپ کے اندر سے نبی کی سنت نکل چکی ہے، ہمارے اور آپ کے اندر سنتوں کی کوئی چیز نہیں ہے، ہم اور آپ صرف نام کے عاشق نبی ہیں۔ ہمارے اور آپ کے اندر نام و نشان کوئی ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ مسجد میں آنے کی کتنی سنتیں ہیں، مسجد سے باہر جانے کی کتنی سنتیں ہیں، پیر میں چپل کون سے پہلے پہنا جاتا ہے، کون بعد میں پہنا جاتا ہے، کون پہلے اتارا جاتا ہے، کون بعد میں اتارا جاتا ہے، ہمیں کپڑا پہننا ہے، قمیص پہننا ہے، پائجامہ پہننا ہے، جینس پہننا ہے، پینٹ پہننا ہے، پہلے کون سا پیر اس میں ڈالنا ہے، کون سا بعد میں ڈالنا ہے، ہمیں سر کے بال کس طریقے سے رکھنا ہے، اپنی زندگی کے مقاصد کو کس طریقے سے بنانا ہے، ہمارے اپنے گھروں کا نظام کس طریقے سے بنانا ہے، معاشرے میں کس طریقے سے ہمیں اپنا وقار دکھانا ہے، ہمیں کس طریقے سے اپنا شعار دکھانا ہے۔ اسلام کی بلندی ہمارے اور آپ کے ذمہ ہے۔ اب کوئی دوسرا نبی اس دھرتی پر آنے والا نہیں ہے، اس کی ذمہ داریاں ہمارے اور آپ کے اوپر عائد کر چکی ہیں۔ ہمارا یہ اصول بنتا ہے، ہمارا یہ مقصد بنتا ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم بھی نبی کی سنت کو زندہ کریں اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ ایک واقعہ بتا کے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں بنائی گئی، آپ اس بر صغیر ہندوستان پہ ایک جامع مسجد ہے جسے دنیا جامع مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے، دہلی کی وہ سرزمین ہے۔ ایک انگریز آتا ہے، انگریز جب آتا ہے دہلی کے اندر آزادی کے بعد، وہ مسلمان سے ملتا ہے، ملنے کے بعد آج ہمارے اور آپ کے اندر نبی کی عشق کی، نبی کی سنت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کا خیال ذہن میں رکھے، اس واقعہ کو سماعت فرمائیں۔ وہ انگریز آتا ہے، کہتا ہے کہ میں سنا ہوں کہ آپ کے مسلمانوں نے ہندوستان کے بر صغیر پر ایک بہت اونچی اور مقدس عمارت بنائی ہے، میں چاہتا ہوں اس کو دیکھنے کے لیے، میں چاہتا ہوں اس کی زیارت کرنے کے لیے۔ مسلمان تیار ہو گئے، چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں، اس کو وقت دیتے ہیں آنے کے لیے۔ وہ انگریز جب آتا ہے دوسرے دن، وہ مسلمان اس بندے کو، اس انگریز کو جامع مسجد دہلی میں لے کر آتا ہے۔ مسجد تھوڑی اونچائی پر ہے، جب وہ چڑھتا ہے، چڑھنے کے بعد درمیان میں ایک فقیر بیٹھا رہتا ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ انگریز صاحب، وہ انگریز کے پارلیمنٹ کا کوئی گورنر ہے، کوئی وزیر ہے، وہ فقیر غلام کہتا ہے، فقیر بندہ کہتا ہے کہ ذرا اللہ کے نام پہ کچھ دیتے جاؤ۔ انگریز بھی مخلص تھا، اس نے اپنی جیب سے پیسے کا بٹوا نکالا۔ بٹوا نکالنے کے بعد بہت سارے خزانے اس نے اس بٹوے میں رکھا تھا۔ نکالنے کے بعد انہوں نے کچھ پیسہ اس فقیر کو دیا، دینے کے بعد وہ بٹوا اپنی جیب میں رکھنا چاہا، لیکن اتفاقاً ہمارے اور آپ کے ساتھ یہ مرحلہ پیش آ جاتا ہے، وہ بٹوا اس کے جیب میں نہیں جاتا، نیچے گر جاتا ہے۔ نیچے گر جانے کے بعد وہ انگریز گورنر اور مسلمان بھی اس کا ساتھی آگے چلا جاتا ہے مسجد کا جائزہ لینے کے لیے، مسجد کی زیارت کے لیے۔ اور جب بٹوا نیچے گرتا ہے، وہی فقیر اس بٹوے کو اپنے پاس رکھتا ہے، محافظ کے طور پر، امانت کے طور پر، ودیت کے طور پر کہ رکھ لیتا ہوں، کہیں واپسی میں میری ملاقات ہو جائے گی، میں ان کو یہ بٹوا واپس دے دوں گا۔
اتفاقاً کسی دوسرے راستے سے وہ وزیر اور مسلمان نکل گئے۔ نکلنے کے بعد یہ بٹوا فقیر اپنے پاس رکھا رہا۔ اس میں اتنی قیمت تھی کہ وہ اگر چاہتا وہ تمام اپنے خاندان کو، آنے والی نسلوں کو اس پر خرچ کرتا، وہ ختم نہیں ہوتا۔ لیکن جب انگریز گورنر اپنے گھر جاتا ہے، گھر جانے کے بعد اس جامع مسجد کا، ہندوستان کے بر صغیر کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس کی بیوی عاشق ہوتی ہے، کہتی ہے کہ آپ اکیلے چلے گئے، مجھے نہیں لے گئے، وہ کون سی عمارت مسلمانوں نے بنائی ہے، ذرا مجھے بھی لے جا کر کے دکھاؤ، میں بھی اس کا جائزہ لینے چاہتی ہوں، میں بھی اس کا تذکرہ دینا چاہتی ہوں، میں بھی اس کی زیارت کرنی چاہتی ہوں۔ وہ انگریز گورنر کہتا ہے ٹھیک ہے چلو میں چلتا ہوں، لے کر کے آتا ہے۔ کسی دوسرے دن پھر جب مسجد کی، جامع مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھتا ہے، تھوڑی اونچائی پر جب چڑھتا ہے، وہی فقیر اسی جگہ پہ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ انگریز گورنر صاحب، اللہ کے نام بھی کچھ دیتے جاؤ، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ لیکن وہ انگریز پھر گورنر اپنی جیب میں وہ بٹوا ڈالتا ہے، ڈالنے کے بعد جب دیکھتا ہے کہ وہ بٹوا میرے پاس ہے ہی نہیں ہے، وہ اچنبے میں پڑ جاتا ہے، تشویش میں پڑ جاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی کیا ہوا، بیوی سے تذکرہ کرتا ہے، اس کے اوپر آواز بھیانک کرتا ہے کہ لگتا ہے تم نے ادھر ادھر کیا ہے، بٹوا میرے جیب میں تھا، آخر کیا ہوا، تم نے ادھر ادھر تو نہیں کیا؟ انہوں نے کہا میں تو کچھ نہیں کیا۔ لیکن اس فقیر نے جب دیکھا کہ لگتا ہے ان دونوں میں مباحثہ زیادہ ہو جائے گا، انہوں نے کہا وزیر صاحب آپ میری طرف مخاطب ہو جائیے تھوڑی دیر۔ انہوں نے کہا تم تو مانگ رہے ہو، تم میرے سے کیا کہو گے، میرا مسئلہ ابھی اس سے بجا ہوا ہے، مجھے تمہیں دینا ہے، اس کے مقابلے میں تمہارے طرفداری کر رہا ہوں، تمہیں مجھے روک رہے ہو۔ انہوں نے کہا وزیر صاحب خاموش ہو کر میری بات توجہ سے سنیے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بتا تو صحیح۔ انہوں نے کہا فقیر غلام نے کہا جو پیسہ مانگ رہا تھا کہ گورنر صاحب آپ کل آئے تھے، آپ سے میں نے مانگا تھا، آپ اپنے بٹوے سے کچھ پیسہ نکال کر کے مجھے دیا تھا، اس کے بعد آپ واپس اپنا بٹوا جیب میں رکھنا چاہے تھے، لیکن وہ بٹوا نیچے گر گیا، آپ آگے چلے گئے، میرے پاس وہ بٹوا محفوظی کے ساتھ رکھا گیا، لیکن آج اب مجھ سے ملاقات ہوئی، میں آپ کو واپس کرتا ہوں۔ وہ آپ سمجھنے میں پڑتا ہے یہ تو فقیر بندہ ہے، اور یہ جب بٹوا پانے کے بعد اتنی قیمت اور اتنی رقم لینے کے بعد وہ واپس کرتا ہے، وہ کوشچن کرتا ہے، سوال کرتا ہے یا آخر بتا تو صحیح، یہ دوسرا کوئی لیتا وہ ہڑپ کر جاتا، وہ اپنی جیب میں خرچ کرتا، وہ اپنے خاندان میں خرچ کر سکتا، لیکن تو فقیر ہے تو کیوں اسے نہیں لیا؟ انہوں نے کہا وہ انگریز گورنر صاحب وہ مذہب کا تو عیسائی تھا، لیکن یہ فقیر غلام محمد نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، لیکن وہ فقیر غلام کہتا ہے کہ انگریز گورنر صاحب آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کل میدان محشر میں رب کعبہ میدان محشر میں 1,24,000 انبیاء کرام کو جمع کرے گا، تمام نبی اپنے اپنے امتیوں کی گواہی دیں گے، اعمال کو پیش کریں گے، اس کی گواہیاں دیں گے۔ مجھے اس بات کا خوف ہے، مجھے اس بات کا گرو ہے، مجھے اس بات کی تکلیف ہے کہ کہیں کل آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تانا نہ دے سکیں کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک امتی نے میرے ایک امتی کا ایک بٹوا چرایا تھا، اس تانا زنی کے واسطے میں یہ بٹوا آپ کو واپس کرتا ہوں۔ انگریز گورنر صاحب میں اس نبی کا امتی ہوں یہ دنیا ربکم النبی الاعلی کے نام سے جانتی ہے، میں اس نبی کا امتی ہوں جسے دنیا سردار اور کائنات کے وقار کے نام سے جانتی ہے۔ میرے بھائیوں اس فقیر کے غلام کے دل میں وہ کون سا جنون تھا، وہ کون سا عشق تھا؟ میرے بھائیوں ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہم بھی نبی کی سنتوں کو اپنے ذہن میں زندہ کریں، اپنے اسلام کو اپنے شعار کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے نظروں کے سامنے ہے اسلام پر کتنے دھبے آ رہے ہیں، اسلام پر کتنی بوچھاریں آ رہی ہیں، کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں، اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہم اور آپ ہیں۔ کل قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے گریبان پکڑے جائیں گے۔ میرے بھائیوں اخلاق کے ذریعے اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرو، نبی کی سنتوں کو فالو کرنے کی کوشش کرو۔ ایک دوسرے سے تکرار کرنے سے، آپس میں مباحثہ کرنے سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ جب تک کہ ہم اسلام کے نظام کو، اسلام کے شعار کو، نبی کی سنتوں کو اپنے ذہن میں، اپنے حصول مقاصد میں نہیں ڈالیں گے کچھ کام ہونے والا نہیں ہے۔ دشمنان اسلام آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ہم اور آپ پستی کی کھار میں گرتے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کا واسطہ ہے کہ ہم اور آپ نبی کی سنتوں کو زندہ کریں، نماز کو قائم و دائم رکھیں، اور آخر میں